بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس طرح فرد کو انفرادی طور پر مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے کو بھی بعض مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ مختلف معاشرے جو ہے مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے۔ آج کل مسلم معاشرہ جو ہے وہ بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج کل ان کے درمیان اختلافات کا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کے مخالف ہے، گھر گھروں میں اختلافات ہیں، محلوں میں اختلافات ہیں، اور قومی سطح پر اختلافات ہیں، اور ملکی سطح پر بھی اختلافات ہیں۔ ناظرین اکرام، انہی میں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لباس کا، کہ آج کل جو ہے ایک دوسرے کو صرف لباس کی وجہ سے دوسرے کو ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ جو ہے اس کو بدعتی تک یا کافر تک قرار دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کسی جنرل سٹور پہ گیا تو وہاں پر میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا کہ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یہ دیکھو۔ تو وہ دوسرے آگے سے بغیر کسی پرواہ کیے جواب دینے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ تو یعنی پینٹ شرٹ پہننے کو انہوں نے جو ہے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے جواز بنا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف لباس کی وجہ سے آج کل ہم ایک دوسرے کو جو ہے بہت معیوب سمجھتے ہیں، ان کو بہت برا بلا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بتاتا چلو کہ آج یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لے کہ اسلام میں کوئی خاص لباس متعین نہیں ہے، چاہے آپ سے کوئی کچھ بھی کہہ لے کہ فلاں لباس ہے فلاں لباس ہے، لیکن اسلام میں کوئی خاص لباس متعین نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیض پہن لیں یا آپ پینٹ شرٹ پہن لیں یا آپ دھوتی پہن لیں۔ اس طرح کوئی لباس متعین نہیں ہے۔ اسلام نے لباس کے بارے میں ایک فلسفہ دیے ہیں، بعض اصول ذکر کیے ہیں کہ ان اصولوں پر ہونا چاہیے، پھر چاہے آپ کا لباس جو ہے وہ پینٹ شرٹ ہو، چاہے وہ آپ کا لباس جو ہے کپڑے ہو، چاہے وہ دھوتی ہوں۔ ناظرین کرام، ان اصولوں میں سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ آپ کا لباس جو ہے آپ کے ستر کو چھپاتا ہو، بے پردگی نہیں ہوتی ہو۔ تو جتنا مقدار فرض ہے یا جو مقدار مقرر کیا ہے شریعت نے عورت اور مرد کے لیے، اس کے ستر کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لباس جو ہے بالکل ہلکا نہ ہو، جس کی وجہ سے اعضاء جو ہے مکمل نظر آ رہے ہوں، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ لباس جو ہے اتنا چست بھی نہ ہو کہ وہ اعضاء کے خد و خال جو ہے بالکل ظاہری طور پر نظر آ رہے ہوں کہ اتنے اس قسم کے خد و خال ہیں۔ تو پہلا اصل تو یہی تھا۔ دوسرا اصل یہ ہے لباس کے بارے میں کہ مردوں کا لباس جو ہے وہ عورتوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور عورت کا لباس جو ہے وہ مردوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر مرد اور عورت کا لباس الگ الگ ہوتا ہے، تو مرد کو کسی عورت کے لباس کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، نہ عورت کو جو ہے مردوں کا لباس پہننا چاہیے۔ یہ دوسرا اصل تھا۔ تیسرا اصل یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے اپنے لباس میں۔ تو اپنے لباس میں کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ جو وہ پہنے تو آپ وہ نہ پہنے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پینٹ شرٹ پہن لیا تو آپ نہ پہن لیں، ورنہ یہ مشابہت ہو جائے گی، یا وہ کپڑے پہنتے تو آپ نہ پہنیں، یہ ان کی مشابہت ہو جائے۔ مشابہت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں سے کے استعمال کرنے سے احتراز کرے، ان جیسے وہ کپڑے جو انہوں نے کسی مختلف یا کسی مخصوص قسم کے عقیدے یا نظریے کے تحت وہ پہنتے ہیں، ان کپڑوں سے جو ہے آپ دوری اختیار کریں، ان کپڑوں کے استعمال نہ کریں اور ان کی مشابہت نہ کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں وہ پہنتے ہیں تو آپ نہیں پہنے، ورنہ ہم تو آج کل کپڑے بھی نہیں ملیں گے کوئی پینٹ شرٹ، کیونکہ ساری جو چیزیں ہم پہنتے ہیں تو وہ بھی پہنتے ہیں، اور جو وہ کھاتے ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں۔ اگر اس طرح یعنی آپ کا سوچ ہے کہ جو وہ پہنے یا وہ کھائے تو ہم نہ کریں، تو اس سے تو ہم پھر ننگے ہی گھومیں گے اور جو ہے بھوکے ہی مریں گے۔ ناظرین کرام، چوتھا جو اصل ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہیں، اور اس میں مرد اور عورت دونوں ایک خاص چیزیں ہیں۔ مردوں کے لیے وہ والی لباس ریشم کا لباس جو ہے ممنوع ہے کہ وہ ریشم کے لباس نہ پہنے، الا مخصوص اوقات میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اور عورتوں کے لیے باہر نکلتے ہیں ایسا لباس اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے مردوں کی ان کی طرف آنکھیں جو ہے مڑے یا لوگوں کے نظر ان کی طرف ہوں، تو ایسے لباس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یہ چند مختصر اصول تھے لباس کے، جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، جن کا خیال ہونا چاہیے۔ کوئی خاص لباس اسلام میں متعین نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیض پہن لیں یا اس طرح کے لباس ہونا چاہیے تو آپ کا لباس جو ہے اسلامی ہوگا، ورنہ آپ اسلامی لباس نہیں پہنتے، آپ بدعتی ہیں یا فلاں ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔